ایک ایسی عورت ہے جس کا ہسبینڈ اس کے پاس نہیں ہے, اس کا ہسبینڈ دوسرے ملک میں ہے, اس کا ہسبینڈ اس کے گھر میں ہے, اس کی بات نہیں سنتا, اس کا ہسبینڈ اس کے گھر میں ہے, لیکن لیکن بات کرنے کا ماحول ہی نہیں ہے. بات کرتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے, بات کرتے ہیں تو چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے. بات کرتی ہے عورت تو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم بد زبان ہو, تم تمہیں یہ کس نے بولنے کا حق دیا, ٹھیک ہے میں فیصلہ کروں گا, تم بات کیوں کری آگے سے بول رہی ہو, ٹھیک ہے. یہ سارے وہ سچویشنز ہیں کمپلیکیٹڈ قسم کی, جس میں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس ہیں لیکن پاس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اس قسم کی سچویشن درپیش ہے. تو ان ساری سچویشنز کے اندر ایک عورت کے پاس, اس کا مطلب ہے وہ اتنی زیادہ ولنریبل ہو چکی ہے کہ اس کو کسی بھی وقت غصہ آ سکتا ہے, کسی بھی وقت پریشانی آ سکتی ہے. پریشانی عورت کو یا مرد کو جس کو بھی درپیش ہے, پہلے یہ سمجھیں کہ پریشانی کی وجہ یہاں کہیں سے پیدا ہو رہی ہے, کسی ایک جگہ سے, اس کے اسپاؤس کی طرف سے پیدا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس سچویشن میں بھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں آپ کی سچویشن میں کہ ہسبینڈ کی سپورٹ مورل فزیکل سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس نہیں کھڑی کیونکہ وہ دور ہے, ٹھیک ہے. کسی کے لیے, آپ کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی گھر کے بہت سارے کام آپ کو اکیلے مینج کرنے پڑ رہے ہیں, جو کہ کبھی آدمی کرتا ہے اور اب وہ نہیں کر پا رہا. تو پہلا فزیکل لوڈ آپ کو اوپر آ گیا. دوسرا, جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو کبھی تسلی دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, یہ اچھا ہے ویسا ہے. اب وہ کمیونیکیشن بھی نہیں ہو پا رہی اس طرح سے پورے دن میں, ایک ایک وہاں سے گیپ اور آ گیا ہمارے اوپر, ایک پریشانی اور آ گئی, ٹھیک ہے. اچھا وہ کمیونیکیشن. تیسرا, اب میں سوچ رہی ہوں کہ میرے پاس, دیکھو میرے سے تو بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے, میری اس مشکل کو بھی کسی نے نہیں دیکھا, میری اس مشکل کو بھی کسی نے نہیں سمجھا. اچھا, یہ پھر ایک آج کے دن کی اور سچویشن پیدا ہوگی. پھر یہ بھی اسٹریس اس کے اوپر آ گئے, یہ اس کے دماغ میں ہے سارا کچھ, آپ دیکھ نہیں کہ آپ کے دماغ میں کیا کچھ ہے, لیکن یہ سارا کچھ آپ کے دماغ کے اندر جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی بات آپ کے ذہن میں, عورت کے دماغ میں پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے بچوں کو پیدا کیا, کس مشکل سے پیدا کیا, ان مردوں کو کیا پتا بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں, کیا تکلیف ہوتی ہے, اب میری ہڈیاں بھی جواب دے گی, اب میری کمر میں درد ہو رہا ہے, لیکن میرے ہسبینڈ کو کیا پتا. اور اب وہ تو جا کے بیٹھا ہوا باہر, یعنی پچھلے بھی بیگیج بڑا ہوا تھا, پچھلا بھی ٹراماز ہوتے ہیں, پچھلے بیگیجز بھی ہوتے ہیں, اور اوپر سے آج کی سچویشن بھی آ گئی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اگر کبھی ماضی میں اسپاؤس کا, میاں بیوی کا ریلیشن شپ اتنا اچھا نہیں, ہیلدی نہیں رہا تھا, اب اس پریشانی کے موقع پہ وہ بھی نکل کے سامنے آئے گا. ان کو بتانے کا فائدہ کیا, سمجھنا تو ہے کوئی نہیں, بات تو پوری طرح ان کے دماغ میں آتی کوئی نہیں ہے. یعنی شوہر بیوی کے بارے میں سوچے گا, بیوی شوہر کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ سب کچھ ہے, یہ بھی سارا کچھ دماغ میں چل رہا ہے. اچھا, اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ نو ریزن نہیں تھی, یہ سب کچھ آپ کے دماغ میں پڑا ہوا تھا اس ایک بچے کے رونے کی وجہ سے, جو اب ہمت فزیکلی کم ہوئی ہے, جو مورل ویکیوم, جو یعنی مورل جو حوصلہ دینا تھا شوہر نے یا میاں بیوی نے ایک دوسرے کو, جو تسلی دینی تھی ایک دوسرے کو, جو فزیکلی سپورٹ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو جو کمیونیکیشن کر کے سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کی نفسیاتی صحت کو جو برقرار رکھنے میں جو دونوں کا کردار ہوتا ہے, وہ بہت بڑی سپورٹ غائب ہے. وہ پلر جس پہ خاندان کھڑا تھا وہ غائب ہے. اب بچہ رو رہا ہے, آپ نے تسلی دی, آپ نے کھانا کھلا دیا, آپ نے سحری کروا دی, آپ نے صفائی کر لی, اب بچہ پھر رو رہا ہے, تو وہ پلر تو تھا ہی نہیں, تو اب ایک جھونکا کسی بھی وقت آ کے گرا دے گا. وہ پریشانی ہماری دماغ میں اتنا سارا پروسیس ہونے کے بعد ہوتی ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی, اب میں چلاؤں گی, اب میں چیخوں گی, اب یہ ہونے لگا, اور اب پھر وہ اس کی سمجھ آتی ہے. یعنی آدمی ایسے کرتے ہیں کہ ہاں انہیں کیا پتا, مطلب میں کیا باہر سے کر کے آیا ہوں, کیسے کما رہا ہوں, کیسے روزگار مینج کر رہا ہوں, آفس میں فلاں کی سنی ہے, باس کی سنی ہے, اس کی سنی ہے, یہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, اسے دو بچے نہیں سنبھل پا رہے. اور خاتون صاحبہ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ مطلب شوہر کو کیا پتا کہ میں اپنے بچے کے لیے کیا کیا کر رہی ہوں کہ میں نے اسے کتنی باتیں کی ہیں, میں نے ان کی تربیت میں کیسا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا کہیں. جو بچے کی تربیت یا اس کے کھانے پینے کے علاوہ بچوں کی دو لڑائیوں کو سلجھانا, یعنی ابھی ایک پیچیدہ لڑائی میں سلجھا کر آئی ہوں بچوں کی, ٹھیک ہے, اور وہ بھی مجھے پتا ہے کہ ابھی بڑی 10 منٹ کے لیے سلجھی ہے, ابھی اس کو پوری کو ڈسکس کرنا ہے کہ ابھی کس کو ریموٹ ملنا چاہیے ٹی وی کا, اس کو یا اس کو, ابھی کس کو باہر واک پہ جانا چاہیے, گراؤنڈ میں جانا چاہیے, اس کو یا اس کو, ٹائم کیا تھا, سیٹ کیا ہوا تھا, کس نے دیا تھا, کیوں مسئلہ نہیں, کیا کرنا ہے, اور جب ایک بندہ مصروف ہو تو دوسروں کو کیا کرنا چاہیے گھر کے, یہ سارے پرابلمس. تو یہ مسئلے جب خاتون سالو کرتی ہے تو شوہر انفارچونیٹلی یہ نہیں دیکھ پاتا, ٹھیک ہے. اینڈ سیم وے بہت ہی میں آج کل یعنی بہت زیادہ واقعی سچویشن کو سوچ سوچ کے دکھی ہو جاتی ہوں, دکھی تھوڑی سی ہو جاتی ہوں
کہ یہ سمجھنا انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں گھر میں ہوں تو میرا شوہر نے جو کچھ باہر کیا ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے کہ ہو. اور شوہر کو یہ انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ اگر وہ گھر میں نہیں تھا تو بہت کچھ اہم اور بہت کچھ مشکل ہو سکتا ہے جو میری بیوی نے پیچھے سے کر لیا ہو. اگر ان دونوں کی دنیاؤں کے بیچ میں بہت زیادہ کمیونیکیشن نہیں ہے انفارچونیٹلی یہ دنیایں الگ الگ ہی چلتی رہتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی نیگیشن کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو کسی بھی وقت ایک دوسرے کو کہیں گے تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. پورا گھر ایٹ رسک ہے، پوری نسل ایٹ رسک ہے. اس کانورسیشن کو، اس اپنی زندگی میں سوچنے کو، اپنے جذبات اور اپنے ایموشنز کے پیدا ہونے کے مقامات کو سمجھنے کو ہم کچھ نہیں سمجھ رہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ اہم ترین چیز ہے اگر کوئی تعلیم اس وقت لینے اور دینے کی ہے تو یہ ہے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو جانیں، اپنی اپنے اپنی پریشانیوں کے پیدا ہونے کی وجوہات کو انڈرسٹینڈ کریں. وداؤٹ اینی ریزن غصہ آیا تھا وہ یہ ساری ریزنز کیا ہو سکتی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، آپ بتائیے. اچھا، آپ کی بالکل ایگزیکٹ، آپ نے بڑی صحیح بالکل جو ہے نا آپ نے اس کو کیا ہے ایکسپلین، ایسا ہی ہوتا ہے بالکل.